المدد یا پیر کامل، المدد آل عبا، یا کہ نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی یہ چال یہودیوں نے، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے مقامات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں بلا تفصیل اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک بہت بڑی چال چلی۔ چال ان کی یہ تھی کہ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ طے کیا کہ ایک صبح ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ایک صبح ہم کافر ہو جاتے ہیں، یعنی صبح کو کلمہ پڑھتے ہیں تو اگلی صبح کو یا شام کو ہم کلمے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سے جب کوئی پوچھے گا کہ یہ تم نے صبح کلمہ شریف پڑھا تھا تو اب شام کو یا صبح تم نے کلمہ شریف کیوں چھوڑا، تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہمیں یہ اسلام معاذ اللہ اچھا نہیں لگا، اور نہ ہی یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی خبریں ہم نے آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو پڑھی تھی، یہ وہ نبی ہے۔ اس واسطے ہم ان کو یہ بات کہیں گے تو جو اب نئے نئے مسلمان ہوں گے تو وہ نئے نئے مسلمان جو ہونے والے ہوں گے وہ جو ہے کلمہ شریف چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر وہ پھر ہمارے گروہ کے اندر آ جائیں گے، چونکہ جب ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے دیکھا ہے اسلام کے اندر اور اس نبی کے اندر کہ وہ تو نشانیاں پائی ہی نہیں گئی کہ جو نشانیاں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی، تو یہ ان کا جو پراپیگنڈا تھا، انہوں نے ابھی یہ فیصلہ کیا اور اپنی میٹنگ میں یہ باتیں کی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ہی اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور فرمایا میرے نبی علیہ السلام وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ کتابیوں کا ایک گروہ، کتابیوں سے مراد یعنی یہود اور نصارہ، فرمایا کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائے۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے گروہ کے اندر جو کی تھی تو رب ذوالجلال نے ان کی خبر اپنے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی کہ میرے نبی علیہ السلام یہودیوں کا ایک گروہ انہوں نے یہ آپس میں میٹنگ کی ہے اور یہ آپ کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی تیار کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں وہ مرتد ہو جائے، تاکہ وہ جو نئے نئے ایمان والے آپ کے غلام ہیں تو وہ اسلام سے پھر جائے۔ لیکن فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام ہم آپ کے غلاموں کو اور ان کے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، اس واسطے یہاں پر یہ بالخصوص جو اس آیت کریمہ میں جو آپ نے یہ جملہ جو بیان کیا کہ انزل علی الذین، اب یہ ایک یہودیوں کی سازش تھی اور یہودیوں نے کہا کہ جو مومنین پر نازل ہوا،
اب سوچے مومنین کون تھے؟ جو مومن لوگ تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات ببرکات ہے۔ تو سوچو کہ یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق مومن ہیں، وہ یہودی بھی جانتے تھے۔ تو آج کا اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ، کوئی فرقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الفاظ نہیں ٹھیک بولتا یا ان کو صدیق نہیں مانتا، ان کی صداقت ان کو وہ نہیں مانتا، تو وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہودی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مومن مانتے تھے، اور یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ ایمان نہیں ان کا رہا، وہ تو مومن ہی نہیں تھے، انہوں نے تو معاذ اللہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ لیکن سوچو تم کہ یہودی ہو کر جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ شریف نہیں پڑھا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کتنا بڑا مومن مانتے ہیں۔ تو یہ کلمہ شریف پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو وہ مومن نہیں مانتے، تو تم سوچو کہ وہ یہودیوں سے کتنے بڑے بدتر وہ لوگ ہوں گے جو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بڑے مقامات ایسے ہیں اور بڑی آیات ایسی ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور افضلیت کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا احسان یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ وہی صحابہ تھے کہ جب کلمہ شریف نہیں پڑھا تھا تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، قتل و غارت اور ہر قسم کے خون کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ لیکن جس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا تو وہی دشمنی جو تھی وہ محبت کے اندر تبدیل ہو گئی، وہی الفت کے اندر اور وہی محبت پیار میں تبدیل ہو گئی۔ تو اب دشمنی جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہونا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور پھر آپ وہ سورۃ الحجرات کی جو آخری سورہ فتح کی آخری آیت جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے فرمایا والذین معہ، اور جو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اب آپس میں دشمن نہیں ہے بلکہ کافروں کے اوپر وہ سخت ہیں، ان کے اوپر ان کی سختی ہے، آپس میں سختی نہیں ہے بلکہ آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے ہی نرم دل ہے، بڑے ہی نرم دل ہے وہ لوگ۔ تو اب ان کی نرمی کو رب ذوالجلال یہ بیان کرتا ہے۔ حدیث صحیح کے اندر یہ موجود ہے، کنز الاموال شریف میں صفحہ نمبر 318 جلد نمبر 2 میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھے تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نا اس طرح مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے ابو بکر صدیق، میرے اللہ نے آپ کو میرے اوپر یہ فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں میرے رب نے فضیلت دی ہے 4 وجہ سے فضیلت دی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی آپ کو ہمارا امام بنایا، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے آپ کو امت مسلمہ کا امام بنا دیا۔ نمبر 2 کہ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، جبکہ آپ کے علاوہ اور کوئی
ایسا شخص نہیں تھا جن کو یہ سعادت حاصل ہو کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہجرت فرمائی ہو، بلکہ آپ ہی کی ذات ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اے سیدنا صدیق اکبر، آپ کو غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہوئی، یعنی قرب ملا میرے نبی علیہ السلام۔ یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مدینہ شریف میں تھے، جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، کہنے لگے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کچھ وہاں کے لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو کہنے لگے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کون ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ کہتے ہیں یہ جانتے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ وہ یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ کے نبی مان رہے تھے، کیونکہ غار میں اور سفر میں نبی کریم علیہ السلام نے اتنا قرب دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اتنی خاص ایک جو ہے وہ نظر کرم فرمائی سرکار نے سیدنا صدیق اکبر پر، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک خاص فیض و برکات کے ساتھ ان کو نوازا تھا کہ حضرت سید صدیق اکبر کے بارے میں صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کون ہے اور حضرت سید صدیق اکبر کون ہے۔ کچھ لوگ سید صدیق اکبر کو نبی جان رہے تھے، لیکن ہوا کیا، پھر جب نبی پاک علیہ السلام دھوپ میں چل رہے تھے، آقا علیہ السلام پر دھوپ کا لشکارہ، سورج کی شعاعیں پڑی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اتار کر آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر رکھ دیا۔ پھر لوگوں نے جانا کہ یہاں پہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، وگرنہ سرکار کی اتنی نظر رحمت تھی سید صدیق اکبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی پہچان ہی نہیں رہی تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ایک سعادت حاصل ہے جو مجھے بھی حاصل نہیں ہے، کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت حاصل کی، اور یہ مقام آپ ہی کا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے اظہار اور اشاعت میں بھرپور حصہ لیا، کسی جگہ سے بھی ڈرے نہیں، کسی مقام پر بھی جس جگہ پہ اے صدیق اکبر آپ کو بھیجا گیا، آپ بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہاں پر پہنچے، یہاں تک کہ جامع مسجد جو ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد تھی، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، المستدرک الحاکم میں ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا علی آپ ہو، فرمایا نہیں، بڑا بہادر میں نہیں ہوں، بڑا بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا وہ اتنے باقاعدہ آپ نے اس پر دلیل دی، فرمایا دلیل کیا تھی کہ مکہ شریف میں جس وقت نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں تھے، تو اس حرم شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام پہنچے تو یہاں تک کہ کفار مشرکین جو تھے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ کسی نے آ کر سیدنا صدیق اکبر کو بتایا کہ صدیق جاؤ وہاں پر تمہارے صاحب پر لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ مکہ شریف کے ان مشرکین کو کسی کو دھکا پرے مارا، کسی کو، یعنی جس طریقے سے بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پرے کیا انہوں نے پرے کیا، یہاں تک کہ اب جو حملہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر کیا تھا اس حملے کا رخ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف مڑ گیا۔ پھر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر پر اتنا زور سے حملہ کیا، معاذ اللہ ابو لہب جیسے لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے مبارک پر جوتے تک مارے، سر کے اوپر ڈنڈے تک مارے، جسم سوج گیا، یہاں تک کہ یہ جو رخسار مبارک تھے، یہ رخسار اور یہ جو اوپر والا حصے آبرو تھے، یہ دونوں اس طرح مل گئے، آنکھیں یعنی کھلتی ہی نہیں تھی، بے ہوش ہو گئے آپ۔ لیکن جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنائی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ مجھے اب میں کہنے بہادر ہوں یا وہ بہادر تھے؟ کہنے لگے حالانکہ اس وقت ہم بھی تھے لیکن ہماری جرت ہمت نہیں تھی ہمارے اندر کہ ہم آگے بڑھ سکتے تھے، بڑے بڑے اور بھی صحابہ تھے، کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ سکتے۔ کہتے ہیں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر اور رب کریم کا وہ برگزیدہ اور شیخ الاسلام یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
کہ جن کو رب نے اتنی شجاعت، اتنی بہادری عطا فرمائی کہ اس وقت جب بے ہوش ہوئے تو گھر میں گئے، 8 پہر کے بعد ہوش آیا، ماں دودھ لے کر کھڑی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے آنکھ کھولتے ہی پوچھا، ماں میرے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ کہا بیٹا دودھ تو پی لو پھر بتاتے ہو۔ کہا ماں یہ دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر دو۔ یہ ہیں وہ صدیق اکبر۔ ان بدبختوں کو کیا پتا یہ کراچی کے اندر رہنے والے وہ لونڈے، وہ پنڈی کے اندر رہنے والے وہ لونڈے، ان کو کیا خبر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دوتے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے بیٹے، امام زین العابدین بڑے بیٹے، یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بندے نے آ کر حضرت سید صدیق اکبر کو صرف ابو بکر کہہ دیا۔ کہا آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کس ابو بکر کی بات کرتے ہو؟ جو صدیق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہو؟ فرمایا صدیق میں ہی نہیں کہتا، اس ابو بکر کو میرے رب نے صدیق کہا ہے، رب کے نبی علیہ السلام نے صدیق کہا۔ یعنی پہلے اس کے جملے کو درست کیا آپ نے کہ اپنے جملے کو تو درست کرو کہ تم ابو بکر کو صدیق کہنا اچھا نہیں سمجھتے۔ رب نے تو ان کی شان میں جو ہے وہ آیت نازل کی ہوئی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا ان کی تو یہ شان ہے تو جن کے بارے میں تم کہتے ہو۔ پھر آپ نے ایک جملہ بولا، حضرت امام زین العابدین نے فرمانے لگے کہ میرا ان کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو نظریہ سرکار کے زمانے میں صحابہ کا تھا، میں ان کے بارے میں وہی کہتا جو رب نے ان کے ساتھ کیا۔ پوچھا وہ کیا کیا؟ فرمایا وہ جب دنیا کے اندر تھے تو ہر وقت ابو بکر سرکار کے ساتھ رہتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ ہی قبر مبارک ہے ان کی۔ تو فرمانے لگے، بلکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو اظہار اور اشاعت میں بھرپور حصہ حضرت سید صدیق اکبر نے لیا کسی اور نے نہیں لیا۔ ایک دلیل ان کی یہ دی تھی، دوسری دلیل بھی تھی، وقت اتنا نہیں ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر اس کو لکھتے ہیں، ایک دن حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کے بارے میں غور و فکر کیا اور میزان اور جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر اور دامن گیر ہوئے۔ کہنے لگے کہ آپ نے یعنی یہ جملہ بولا سر سبزے کو دیکھ کر نا، یہ درختوں کے پتوں کو دیکھ کے، کاش کہ میں یہ سبزہ ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، میں کٹ جاتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ اتنا خوف تھا آپ کے اندر۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی خوف تھا تو اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر آپ کی شان میں آیت نازل فرما دی۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے خوف سے ڈرتا ہے، رب سے ڈرتا، ان کے اندر خوف ہے، اللہ فرماتا میں نے ان کے لیے ایک جنت نہیں، میں نے 2 جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سیدنا صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو، فرمایا 2 جنتیں ان کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی انتہا دیکھیں، حضرت سید صدیق اکبر سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، کوئی عاشق نہیں ہے۔ یہ کئی ہمارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج شریف کی رات کو جب آسمانوں پہ گئے نا تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میرے آقا میرا یہیں پر مقام آخری مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر میں بڑھا تو کیا ہوگا، میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام یہ بات بتا رہے تھے، سید صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام سے یہ حال دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے آقا وہ جبریل تھے، بڑی شان ہے، نوریوں کے سردار ہیں، اگر ابو بکر وہاں پر ہوتا تو یہ پروں کی کیا فکر تھی، ابو بکر کا جسم جل کے راکھ بھی ہو جاتا تو محبوب آپ سے پیچھے نہیں ہٹتا، آپ کے پیچھے پیچھے میں نے ہونا تھا۔ اب محبت کی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے، عشق اتنا تھا ان کے اندر، اتنا عشق تھا، آگے میں آپ کو بتاؤں گا، ایمان تازہ آپ کا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کا عشق کتنا تھا۔
ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ کلمہ شریف نہیں ابھی پڑھا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے نازیبا لفظ بول دیے۔ حضرت صدیق اکبر پاس تو انہوں نے اپنے ابا جی کے چہرے پر ایسا زوردار تھپڑ مارا یہاں تک کہ آپ کے منہ مبارک سے خون نکل آیا۔ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کو پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر نے کہا ابو میں نے آج یہ کیا، فرمایا ابو بکر تھوڑی سی نرمی کیا کرو۔ اب یہ جو نرمی کا حکم تھا یہ سرکار کا اپنی طرف سے تھا۔ سید صدیق اکبر آگے سے پتہ کیا جواب دیتے، کہتے میرے آقا یہ میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو آج میرے ابا جی نظر نہ آتے، میں نے ان کا سر اتار دینا تھا کہ وہ اس دنیا میں میرے ہوتے ہوئے کون ہے جو آپ کے بارے میں کوئی لفظ بولے۔ اور پھر کیا ہوا، اب حضرت صدیق اکبر کی شان میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، کن کو، کہ جو یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، کہ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، چاہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بناتے۔ آگے کیا فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا میرے نبی اگر وہ جو لوگ ہیں جو آپ کے عاشق ہیں، جو میرے عاشق ہیں، اگرچہ ان کے باؤ اجداد ہی، ان کا باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی مخالفت کریں گے تو وہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، اگر ان کے بیٹے مخالفت کریں گے تو وہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، ان کے بھائی، ان کے خاندان جو ہے وہ مخالفت کریں گے تو وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام یہی تو پکے ایمان والے ہیں۔ اب ایمان کی گارنٹی اللہ کی ذات نے حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فرمایا وہ اتنے، اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں پورے صحابہ کا، پوری کائنات کا ایمان رکھ ڈالو، فرمایا میرے صدیق کا ایمان پھر بھی پوری کائنات سے بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 اشرفیہ تھے۔ اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف دیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 اشرفیہ صبح کے وقت اللہ کے رستے میں قربان کر ڈالے، 10,000 اشرفیہ دوپہر کو کر ڈالے، اور 10,000 اشرفیہ اعلانیہ طور پر اللہ کے رستے میں قربان کر ڈالے، اور 10,000 اشرفیہ جو تھی وہ چھپا کے اللہ کے رستے میں دے ڈالے۔ کہتے ہیں اللہ کریم نے پھر جب یہ معاملے کو دیکھا تو قرآن کی آیت نازل فرمائی، الذین ینفقون، فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، کب، باللیل، رات کو چھپا کے خرچ کرتے ہیں، والنہاری، اور دن کے وقت خرچ کرتے ہیں، علانیتاً، سرًا، اور جو چھپا کے خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور جو اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہت ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی